یہ ایک سوال ہے، ایک بحث ہے۔ یقیناً اسلامی تعلیمات میں سے ہے کہ مومنین اور مومنات خدا سے واصل ہو جاتے ہیں، خدا میں فنا ہو جاتے ہیں، لیکن یہ فنا ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ نتھنگنس میں چلے جائیں، نیست و نابود ہو جائیں، معدوم ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ فنا فی اللہ کا مطلب خدا سے واصل ہو جانے کا نام ہے، اور کثافتوں کو چھوڑ کر لطیف اور مجرد بن کر اس کیفیت میں آنے کا نام ہے کہ جس کیفیت میں پہلے تھے۔ پہلے کب؟ دنیا میں آنے سے قبل، دنیا میں آنے سے پیشتر۔ آخر یہ سب لوگ کسی مقام پر تھے جہاں سے اس دنیا میں آ گئے، اور اس حال میں آپ قبول کریں گے کہ وہ بہشت میں تھے، آپ قبول کریں گے کہ بہشت بے معنی خدا کا نور، بہشت بے معنی مونو ریالٹی، تو پھر بحکمی کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز بالآخر اپنی اصل سے واصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب لوگ جب خدا سے واصل ہو جائیں گے تو اس نور کی اضافت کبھی خدا سے ہوگی، کبھی رسول سے، کبھی امام سے، کبھی مومنین سے، اس لیے کہ یہ سب وہاں پر ایک ہو گئے، خدا، رسول، امام، مومنین اور مومنات۔ ایسے میں دائرہ نور کا بھی اسی طرح تعلق ہوگا کہ یہ دائرہ نور عقل امام کا، مومنین اور مومنات کا، یقیناً سورہ حدید اور سورہ تحریم میں آپ کو اس کا حوالہ ملے گا، جہاں سر اسرار کی طرف اشارہ موجود ہے۔ سب سے بڑا بید، سب سے بڑا بید، سب سے بڑا راز، اور سب سے بڑا راز مونو ریالٹی کا ہے، یعنی خدا اور اس کے بندوں کے ایک ہو جانا، یہ سب سے بڑا راز ہے۔ خدا کا نور مومنین اور مومنات کا نور ہو جانا، یہ سب سے بڑا راز ہے، اور یہ سب کچھ عالم شخصی میں دیکھا جائے گا۔ عالم شخصی کے آسمانی نہوم میں یہ عرش کا نام ہے، بجائے اس کے کہ ہم تحریر میں یہ کہیں کہ مومنین اور مومنات عرش پر ہوں گے، یہ بات بہت بھاری ہوگی آپ پر اور خصوصاً دوسروں پر، یہ ایک بہت بوجھ لگے گا، اس کو لوگ ہضم نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ذرا حجاب میں بات کہی گئی کہ آسمانی نہوم عرش کا نام ہے۔ آسمان 7 سے زیادہ نہیں ہے، کرسی کو ان میں شمار کرے تو 8 ہو جاتے ہیں، عرش کو ان میں شمار کریں تو 9 ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو خدا کی ہر چیز زندہ ہے، اور تعویل میں یہ 9 آسمان بھی زندہ ہیں، اس میں کچھ فضا اور خلا مراد نہیں ہیں۔ سو عرش ایک عظیم فرشتے کا نام ہے، کرسی دوسرے عظیم فرشتے کا نام ہے، اور 7 آسمان بھی
7 فرشتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی روحانیت میں، آپ کے عالم شخصی میں آدم پہلا آسمان ہے، نوح دوسرا آسمان ہے، ابراہیم تیسرا آسمان ہے، موسیٰ چوتھا آسمان ہے، عیسیٰ پانچواں آسمان ہے، آن حضرت چھٹا آسمان ہے، قائم القیامت ساتواں آسمان ہے، اور نفس کلی آٹھواں آسمان ہے، عقل کلیہ نواں آسمان ہے۔ تو یہ ہوا قانون کہ خدا کی ہر چیز زندہ ہے۔ مومنین اور مومنات کے عالم شخصی کے آسمانی نہوم میں آفتاب عقل اپنے دائمی طلوع و غروب سے دائرہ نور بناتے ہوئے تصوری کل پیش کرتا ہے۔ مومنین اور مومنات کے عالم شخصی کے عرش پر یعنی آسمانی نہوم میں آفتاب عقل اپنے مسلسل طلوع و غروب سے دائرہ نور عقل بناتے ہوئے تصور پیش کرتا ہے جس میں سب کچھ موجود ہے۔ اس لیے کہ یہ سورہ یاسین نے بتایا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ آپ کو مطلب ذہن نشین کرانے کے لیے میں سوال کروں گا، وہ یہ کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کا مقام اور مرتبہ عالم شخصی میں کہاں ہے؟ یہ ایک تعلیمی سوال ہے۔ تعلیمی سوال کا مطلب یعنی سکھانے کے لیے سوال کیا جاتا ہے۔ ایک سوال بحث کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، وہ نہیں، یہ تعلیمی سوال ہے۔ تو آپ کی طرف سے میں کہتا ہوں کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ مومن کی پیشانی میں ہے، سر میں ہے، جو عرش ہے، جو آسمانی نہوم ہے۔ آپ کی دلچسپی کے لیے ایک نئی بات میں آپ کو بتاؤں۔ سب میں میرے ہاتھ کو، میرے بازو کو دیکھتے ہیں، یہ انگلی کا یہ حصہ، ناخن والا حصہ آسمانی اول ہے۔ یہاں سے شیاطین پر رجم ہوتا ہے، پھٹکار ہوتا ہے۔ جب بندہ مومن عبادت اور بندگی میں بیٹھتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو، انگلیوں کو پھیلائے ہوئے ذکر کرتا ہے، اسم اعظم پڑھتا ہے، تو اس وقت شیاطین کی روحیں پاؤں کے رستے سے اس آسمان میں داخل ہونے کے لیے آتے ہیں، تو یہاں سے ان پر پھٹکار ہوتی ہے، شعلے برسائے جاتے ہیں اس حصے سے، کیونکہ یہ آسمانی اول ہے۔ یہ حصہ آسمانی دوم ہے، یہ حصہ آسمانی سوم ہے، یہ آسمانی چہارم ہے، یہ جوڑ، یہ آسمانی پنجم ہے، آسمانی ششم ہے، کندھے کا حصہ آسمانی ہفتم ہے، اور سر آسمانی نہوم ہے، عرش ہے۔ پھر ہم دوبارہ اس کو یہ کرتے ہیں، یہ اول ہے، یہ دھوم ہے، سیوم، چہارم، پنجم، ششم، ہفتم، ہشتم گردن، نہوم عرش سر۔ اچھا، تو
عالمی شخصی کے جسمانی آسمان یہ ہیں، اور روحانی آسمانوں کا میں نے ذکر کیا۔ حضیرت القدس ہے، مقدس چیزوں کا احاطہ۔ جس طرح آپ قرآن میں پڑھتے ہیں یا کتابوں میں سنتے ہیں کہ خدا قیامت کے دن کائنات کو لپیٹ لیتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ خدا کے اس فعل کا مقام کون سا ہے کہ کہاں خدا کائنات کو لپیٹتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ عالمی شخصی میں یہ کام ہوتا ہے، امام کے عالمی شخصی میں۔ لیکن امام کے عالمی شخصی میں سب کچھ ہو جائے تو پھر آپ کو معرفت کی خبر کیسے ہوگی؟ امام آتا ہے آپ میں۔ جب امام آپ میں آتا ہے تو کائنات کے لپیٹنے کا عمل بھی آپ میں ہوتا ہے، آپ کے عالمی شخصی میں، تبھی تو معرفت سے خبر ہوتی ہے۔ یہ کرتا ہے امام، یہ کرتا ہے خدا، لیکن آپ میں کرتا ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ اور اس وقت آپ کی روحانیت پیشانی پر جاتی ہے، روحانیت کا سفر ہوتا ہے۔ پہلے روحانیت دل میں ہوتی ہے، ذکر دل میں ہوتا ہے، اس کے بعد بلند ہو کر بائیں کان میں، اس کے بعد دائیں کان میں، اس کے بعد پیشانی پر ذکر بلند ہو جاتا ہے، اور اسی پیشانی میں کائنات عقلی طور پر، علمی طور پر لپیٹ لی جاتی ہے، مادی طور پر نہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن اس بات پر زور دیتا ہے کہ چیزیں دو دو ہیں۔ جیسے اس روز میں نے کہا تھا کہ فرشتوں نے آدم کے لیے دو مقام پر سجدہ کیا تھا، ایک عالم ذر میں، ایک عالم عقل میں، جو عالم عبادت ہے۔ اس طرح خدا دو مقام پر کائنات کو لپیٹتا ہے، پہلے عالم ذر میں ذرات کی شکل میں، اور وہ ذرات لطیف ذرات ہوتے ہیں، جس میں لطیف کے ذرات ہوتے ہیں، تو اس میں تمام روحیں، حتیٰ کہ پتھر، درخت اور جانوروں کی روحیں بھی وہاں لپیٹ لی جاتی ہیں۔ تو اس وقت عالم ذر کے بہت سے نام ہوتے ہیں، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج بھی اس کا نام ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے مقام پر کائنات لپیٹ لی جاتی ہے، وہ مقام عقل ہے۔ ٹھیک ہے، اس مقام پر عقلی اور علمی طور پر مجرد اور ایسنس کی صورت میں چیزیں لپیٹ لی جاتی ہیں، جس طرح ازل میں یہ چیزیں تھیں۔ تو اس مقام کا نام دائرۂ نور عقل بھی ہے اور حضیرت القدس بھی ہے۔ اب اس کے بعد جو سوال ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ سوال کچھ اس طرح سے ہے۔ سوال اول، اگر عنائی علوی کا تعلق مقامی عقل یا نفس واحدہ کے ساتھ ہو تو عنائی سفلی کا تعلق جسم کثیف اور لطیف دونوں کے ساتھ ہے، یا اس کا تعلق جسم